بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بلا شبہ اسلام ایک ایسا سچا دین ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ ہوا وہ علماء کرام ہوں یا ملک کے حکمران، کوئی بھی دین میں کسی قسم کی تبدیلی کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود موجودہ دور کے اسلامی حکمران اس دین کو اپنے ناپاک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں سر فہرست نام سعودی عرب، جسے اسلامی ملک کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر اس اسلامی احکامات کو پس پشت ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور اس کی حالیہ مثال وہ معاہدہ ہے جو سعودی عرب کے شہزادے سلمان بن محمد اور نیٹ فلیکس کے CEO کے درمیان طے پایا گیا۔ اس معاہدے کے بارے میں ہم آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے۔ مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل منیب وائس پر نئے ہیں اسے پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، جس کے تحت یہ معاہدہ طے پایا کہ نیٹ فلیکس کسی بھی پروگرام کو نشر نہیں کرے گا جس میں شہزادہ سلمان بن محمد کے خلاف کوئی مواد موجود ہوگا۔ دوستو، یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ نیٹ فلیکس ویڈیو سٹریمنگ کا ایک امریکہ کی کمپنی ہے جس کے صارفین ماہانہ معاوضہ ادا کرنے کے بعد لاتعداد فلمیں اور ٹی وی شو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کنزیومر الیکٹرانک شو سن 2016 کے موقع پر نیٹ فلیکس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے 130 ممالک میں اپنی سروسز کا آغاز کیا۔ یہ صرف دوسرے ٹی وی چینل کے شو ہی نہیں دکھاتا بلکہ اپنے ڈرامے بھی بناتا ہے جسے ماہانہ فیس ادا کرنے والے حضرات بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج یہ کمپنی اپنے شو نشر کر کے ملینز ڈالر کما رہی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر اگر کوئی ان کو اپنے خلاف مواد نشر کرنے کا کہتا ہے تو یقیناً اس کے معاوضے میں کمپنی کچھ نہ کچھ تو وصول کرتی ہی ہوگی۔ اور کچھ ایسا ہی اس وقت ہوا جب محمد بن سلمان نے اپنے خلاف نشر ہونے والے مواد کو بند کرنے کی درخواست کی، لیکن خواتین و حضرات، یہ بات یہیں اختتام پذیر نہیں ہوتی بلکہ یہ معاملہ اس وقت حیرانگی کی بلندیوں پر پہنچ گیا جب اس کے بدلے شہزادہ سلمان بن محمد نے تمام تر اسلامی احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک ایسی ڈیل کی جس نے دنیا اسلام کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، ویسے تو آل سعود نے انگریزوں کی چھتری تلے جن جرائم کا ارتکاب کیا وہ دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن اس بار ان جرائم کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے اسلام کے احکامات کی اس انداز میں دھجیاں اڑائی جو گزشتہ جرائم سے بڑھ کر ہیں۔ اس میں ان تمام سیریز کو نیٹ فلیکس کے ذریعے سعودی عرب میں چلانے کی اجازت دے دی گئی جو پورنوگرافی جیسے فتنے کو پروموٹ کرتی ہیں، جس میں انسانیت سے گرے ہوئے 18 قسم کے شو شامل ہیں۔ دوستو، اس ڈیل کو طے ہوتے ہوئے میڈیا سٹریمنگ کمپنی نیٹ فلیکس نے سعودی حکومت کو خوش کرنے کے لیے اس طنزیہ مزاح پر مبنی ایک پروگرام کو ہٹا دیا گیا جس میں سعودی حکمرانوں پر کڑی تنقید کی گئی تھی، اور وعدے کے عین مطابق اب اس کی جگہ غیر اخلاقی فلمیں اور ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ دوستو، طنز و مزاح کا پروگرام ہٹایا گیا، دراصل وہ سعودی عرب کے مشہور صحافی جمال خاشقجی کی بارے میں تھا جو کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ناقد تھے اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے میگزین میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر تنقید کرتے تھے۔ دوستو، گواہوں کے مطابق آخری کالم میں انہوں نے یمن میں سعودی عرب کی شمولیت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی پہلے تو منظر عام سے غائب ہو گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات کی خبر مل گئی۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ نیٹ فلیکس کا وہ پروگرام جسے بند کرنے کی ڈیل ہوئی تھی اسی صحافی کی پراسرار موت کے متعلق تھی، لہٰذا وعدے کے مطابق اس کی جگہ اب غیر اخلاقی فلمیں اور ڈرامے دکھائے جانے پر رضامندی ہوئی۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ شروعات نہیں بلکہ اس فحش سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ کچھ عرصہ قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی سرزمین حجاز مقدس پر اصطلاحات کے نام پر جوا خانے قائم کیے جا چکے ہیں اور وہاں
ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو فحاشی اور ریانی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام دشمن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب آمد پر رقص و سرور کی محفل سجائے گی، جبکہ حجاج مقدس پر علماء دین نے اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پر اگر احتجاج کیا گیا تو ان کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یعنی واضح طور پر امر بن معروف کے بجائے امر بن منکرات پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں مغربی طور طریقے اور اقتدار کو کسی احتجاج کے بغیر قبول کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف انہیں قبول کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر رواج کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑے شہروں میں سیمینار ہال، کیسینو کھولے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ساحل سمندر پر ایسی تفریحی گاؤں بنائی جا رہی ہیں جہاں خواتین برہنہ لباس پہن سکتی ہیں، سعودی عرب میں بغیر روک ٹوک کے وہاں جا سکتی ہیں اور گھوم سکتی ہیں، اور ایسی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جہاں مرد و زن مل کر شراب جیسی لعنت سے لطف اندوز ہوں گے، اور تاش کے مقابلے بھی کروائے جا رہے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ایسی تقریب بھی عمل میں آ چکی ہے جس میں مرد و عورت کے درمیان تاش کے مقابلے بھی منعقد ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں دوستو، سعودی عرب میں عورتوں کو آزادی دینے کا اور ایک تنازع ٹویٹر کے ذریعے سامنے آیا، جہاں نوجوان سوشل میڈیا سٹار خاتون فوزل اتبی نے 29 جنوری کو اپنی ایک انتہائی شرمناک تصویر پوسٹ کی، جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر اپنے خاوند کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں مصروف تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایسا ہی واقعہ جدہ میں واقع میکڈونلڈس میں پیش آیا، جہاں اخلاقیات اور شرم سے عاری سعودی لڑکے اور لڑکیوں نے بے شرمی کی حد کر دی، اور یہاں تک کہ وہاں پر موجود لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر اخلاقی اور حیا سوز اعمال میں مصروف رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ مکہ مکرمہ میں مقامی لڑکیوں نے یورپی ڈانس کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اور اس سب شرمناک بات یہ ہے کہ ڈانسر نے ویڈیو بنا کر بڑے فخر سے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کی لڑکیاں ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل بھی سعودی عرب میں اس ماہ ستمبر کے آخر میں پہلی بار عام سیاحت کا اعلان کیا گیا تو وہاں غیر ملکی خواتین کو عبایا پہننے سے آزاد قرار دے دیا، اور اب غیر ملکوں کو سیاحت کے لیے توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو مزید آسانیاں دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی نامحرم مرد و عورت کو ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں رہنے کی اجازت بھی دے دی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت کس طرح بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، اور وہاں کی عوام بھی حکومت کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور نہ صرف فحاشی کو حجاج مقدس میں عام کرنے کی در پر ہیں، اور خود کو مقدس مقامات اور اہل مکہ کہہ کر ان مقدس مقامات کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن محمد ملکی معیشت کو بچانے کے لیے مغربی ثقافت کو ملک میں فروغ دینے کے لیے بھرپور کوشش ادا کر رہے ہیں۔ ولی عہد نے اعلانیہ طور پر ان تمام چیزوں کو اپنے ملک میں عام کرنے کا بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ دوستو، ان تمام معاملات پر غور و فکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ہلاکت کو اندیشہ ظاہر فرمایا تھا، اور واضح طور پر ویل العرب کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قرب قیامت کے قریب اہل العرب تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایک ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر آج واضح طور پر عربوں کی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اور ان کی یہ ہلاکت ان کے اپنے اعمال کے سبب ہی لائی ہوئی ہے۔ دوستو، اب اہل سعود ہر معاملے میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ عن قریب ہی دکھائی دے رہا ہے کہ جب عرب ممالک تباہی سے دوچار ہوں گے، بے شک آل سعود لاکھ اپنی اصلیت کو چھپائیں، لیکن ان کے لیے یہ جرائم ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہرحال اس سے تو حساب ہونا ہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی اس
मुक़द्दस सरज़मीन पर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा की कुर्बानियाँ आले सऊद की बादशाहत के लिए थी। एक ऐसी सरज़मीन जो हजाज मुक़द्दस के नाम से जानी जाती थी। इसे बजाय इसके कि किसी सहाबी या किसी नबी के नाम से मंसूब किया जाता, किसी ऐसों के नाम से मंसूब कर दिया गया जो अपने ईमान सस्ते दामों बेच आए हैं। दोस्तों, ये मुक़द्दस सरज़मीन जो हज़ार सालों से मुक़द्दस हस्तियों की कुर्बानियों से ही महफूज रही है और अब इसी तरह इस बात का भी हक़ रखती है कि इस पर ऐसे लोग ता क़यामत हुक्मरानी करें जो सही मानों में अल्लाह के हुक्म के पैरकारों में से हों, जो इस्लाम की असल मानों में तर्जमानी करने की सलाहियत भी रखते हों। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मुक़द्दस सरज़मीन को इन शर पसंदों और फितना फसाद फैलाने वालों से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दें और मुनीब वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।